بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کون سا علم سب سے زیادہ ضروری ہے، وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ نالج۔ سب سے اہم علم جو ہے نا اس پوری کائنات میں وہ ہے خود شناسی، سیلف اویئرنیس۔ خود کو پہچاننا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، دنیا کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو خود کو جاننا ہوگا، کیونکہ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہی اصل میں دنیا کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ خود شناسی کا مطلب کیا ہے؟ خود شناسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خیالات، جذبات، نظریات، عادتوں، کمزوریوں اور اپنی طاقتوں کو پہچاننا۔ یعنی میں کیسا انسان ہوں، مجھے کس بات سے خوشی یا دکھ ہوتا ہے، میرے فیصلے کے پیچھے کون سے جذبات ہوتے ہیں، میں دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں۔ یہ تمام سوالات خود شناسی سے لیے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی سمجھ بوجھ ہے۔ آج کا انسان دوسروں کو جاننے میں ماہر ہے، لیکن خود سے کٹا ہوا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، ہم سچائی سے ڈرتے ہیں، ہم دکھ اور کمزوریوں سے بھاگتے ہیں، ہم اپنی پہچان دوسروں کی رائے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خود سے دوری ہمیں بے چینی، پریشانی اور کم اعتمادی میں مبتلا کرتی ہے۔ خود شناسی کی اہمیت کیا ہے؟ خود کو جاننا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، خود کو جاننے سے آپ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو خود کو پتہ ہوتا ہے، پھر آپ اپنے خود کے فیصلے خود سے لیتے ہیں، اور آپ کے فیصلے ایکسٹرنل نہیں ہوتے بلکہ انٹرنل ہوتے ہیں۔ آپ کے فیصلے اندرونی ہوتے ہیں، آپ کے فیصلے آپ کے اپنی ذات سے منسلک ہوتے ہیں۔ تعلقات میں بہتری۔ آپ کا تعلق جب خود سے بہتر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا تعلق دوسروں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا وہ انسان دوسروں کو بھی سمجھ نہیں پاتا۔ جو انسان خود سے آگاہ نہیں وہ دوسروں سے آگاہ کیسے ہوگا؟ خود سے آگاہی آپ کو دوسروں سے آگاہی بھی سکھائے گی۔ اندرونی سکون۔ جب ہم خود کو جان لیتے ہیں، خود کو پہچان لیتے ہیں، خود کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ قائم کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں انٹرنل پیس ملتا ہے، ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے۔ پھر ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے غیر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ ہم خود کے ساتھ خود کو محسوس کرتے ہیں اور ہم ایک اندرونی سکون کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ خود اعتمادی۔ خود کو پہچاننے والا انسان خود اعتماد ہوتا ہے۔ اس کے کانفیڈنس کو کوئی بھی ایکسٹرنل فورس شیک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا اعتماد خود میں ہے۔ وہ خود کو پہچانتا ہے، وہ خود کے فیصلوں کو جانتا ہے، وہ جو ہے وہ خود کو پہچانتا ہے۔ اس کو ویلیڈیشن کے لیے دوسروں کی، ایکسٹرنل چیزوں کی، باہر کی دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مقصد کی تلاش۔ جس نے خود کو پہچان لیا وہ جانتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کے خود سے نکلتی ہے، اس کے خود سے پھوٹتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے نظریات، دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جو مائنڈ کنڈیشننگ ہے اس کے بارے میں وہ نہیں گزارتا۔ وہ اپنی زندگی کو خود کے پرپز کے اوپر گزارتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود شیپ کرتا ہے، وہ اپنی لائف کو خود شیپ کرتا ہے، وہ اپنی لائف کا خود رائٹر بنتا ہے، اور وہ خود اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، چاہے وہ مقصد کیسا بھی ہو، چاہے وہ مقصد باقیوں کے نزدیک، باہر والوں کے نزدیک وہ ناکامی ہو، لیکن کیونکہ اس کی کامیابی، اس کی ناکامی اس کے اندر سے ڈیفائن کی ہوتی ہے، وہ پھر باہر کی چیزوں کو غور نہیں کرتا، اور جو وہ ہوتا ہے، جو وہ بنتا ہے، وہ خود میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس نے خود نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے نے اس کا مقصد ڈیفائن نہیں کیا ہوتا۔ خود شناسی حاصل کیسے کی جائے؟ تنہائی کا وقت دیں۔ آپ کچھ وقت، کچھ منٹ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں میں کیا محسوس کر رہا ہوں، کیوں محسوس کر رہا ہوں، اور میرے احساسات کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کیجیے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ویکنیسز موجود ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی ویکنیسز موجود ہیں تو یہ ایک نارمل بات ہے، یہ کوئی اجنبی، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، یہ کوئی بھی عجیب بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ خامیاں موجود ہیں، ہر انسان کے اندر خامیاں موجود ہیں، اس لیے آپ کی کمزوریاں، آپ کی خامیاں آپ کو کمزور نہ کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی خامیاں ہیں، لیکن یہ آپ کو کمزور نہ کریں۔ کوئی بات نہیں، ویکنیسز ہر انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ اپنی کمزوریوں کو، ویکنیسز کو قبول کریں اور آپ اپنی اسٹرینث کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کچھ کمزوریاں ہیں تو آپ کے پاس کچھ طاقتیں بھی تو ہوں گی، اگر آپ کی کچھ ویکنیسز ہیں تو آپ کی کچھ اسٹرینث بھی تو ہوں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں اپنی اسٹرینث کے اوپر۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر کون سی طاقتیں ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے،
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود سے سوالات کریں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ میرے اندر کون سی طاقت ہے جو میں استعمال نہیں کر رہا؟ آپ یہ چیزیں جب کریں گے آپ کو اپنی شناسائی ہوگی، آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کی لائف شیپ ہوگی اور آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا، مثبت بنتا ہوا محسوس کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ خود کو پہچاننے لگ گئے ہیں؟ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کو پہچاننے لگ گئے ہیں۔ پہلی بات، جب آپ خود کو پہچان لیتے ہیں تو آپ خود سے مطمئن رہتے ہیں۔ دوسری بات، آپ دوسروں کی تنقید سے نہیں گھبراتے اور نہ ہی مغرور ہوتے ہیں۔ تیسری بات، آپ اپنی خاموشی سے ڈرتے نہیں۔ چوتھی بات، آپ اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد واضح ہونے لگتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ میری زندگی کا پرپز کیا تھا۔ وہ پرپز نہیں کوئی جو سوسائٹی نے مجھے بتایا تھا، یہ بن جاؤ، یہ بن جاؤ، یہ بن جاؤ، نہیں، وہ پرپز جو آپ کے اندر تھا، جو چھپا ہوا تھا، جو آپ نے اپنے ساتھ وقت گزارا، آپ کو پتہ چل گیا۔ خود شناسی کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ عمر بھر کا سفر ہے۔ آپ کو ہر روز یہ کرنا ہوگا، آپ کو ہر روز خود کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، آپ کو ہر روز خود کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، خود کو جاننا ہوگا۔ یہ سفر ہی کامیابی ہے۔ جو انسان خود شناسی کے سفر میں چل پڑا وہ کامیابی کے راستے کے اوپر چل پڑا، یہی کامیابی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔